الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں، موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے. ہاتھ دیو. آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر. کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہ جی. کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو حسن حسین ہیں. میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو. ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو. اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جس سے مانگا گیا ایک آدمی. یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب. اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. یہ کہتے 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 جان نکل گئی. صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی. جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو. پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے. تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر. ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں. وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا، خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا، میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے، میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے۔ مجھے کیا خبر کیا ہونے والی، اب کو کیا خبر کیا ہونے والی، بے شک میرا رب رحیم ہے، اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کر، آل رسول کی بوٹی بوٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے، بڑا کریم ہے، آنسو دیکھنا چاہتا ہے، ندامت دیکھنا چاہتا ہے۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے، نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید۔ ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں، آخری سانس میں آ جا قبول ہے۔ ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا قبول ہے۔ کریم ذات سے واسطہ ہے، لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں۔ اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے۔ ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا، راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے، جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے۔ مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے، معاملہ خطرناک ہے۔ لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو، آسانی معافی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا۔ میں قربان جو ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے کہا اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ، نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے، تو اللہ کیا کرے گا؟ کہ اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے، اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے، پھر اللہ ان کو معاف کر کے خوش ہو کے۔ لہذا بھائی بہنوں، توبہ کی عادت بناؤ۔ دیکھو، ایک معاملہ اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ایک معاملہ بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو،
کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو. یہ بہت خوفناک کیس ہے. نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے. روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، خوفناک ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، جب چاہے معاف کر دو. لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے، میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، یہ بہت خوفناک ہے. اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا، ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر، چوٹی پر. فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بڑے نہیں. تو اس کی نظر پڑی، نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی. اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی، ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی، چل توبہ کرتے سے نیک نبی دا ساتھ دے. انہوں نے کہا یا اللہ میری پچھلی معاف کر. میں آ گیا، نیچے اترا، ساتھ ہو لیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے. صحابی، ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو. یہ ڈاکو، یہ صحابی. اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا، نفرت سے، اچھا یہ کتوں آ گیا ہے. ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے. یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا تھی. نرگس میرے ساتھ حج پر گئی تھی، وہ ناچنے والی، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق. تو بیٹی 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 کہتے 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 اللہ نے کہاں تک اس کو پہنچا دیا. عرفات میں گئے تو شام کو اس کی دھاڑ دھاڑ پھوٹ پھوٹ کے روئی. کیا ہوا؟ کہ میں میٹرس پہ جا کے بیٹھی، وہ جو معلم میٹرس بچھاتے ہیں، تو وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں. انہوں نے کہا یہ ایک کنجری کتوں آ گئی، اٹھاؤ نہ اتھوں، یہ طوائف کتوں آ گئی. میں اب بھی رو رہا ہوں، میں اس وقت بھی رویا تھا. ایک پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے. ہم دیندار لوگ ہیں، ہم پردہ دار خواتین ہیں، یہ بے غیرت بے حیا ہیں. اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا. اب نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، میں نے اس کا جنازہ پڑھا تو سارے اداکار اکٹھے تھے. میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا. میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا، میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا. ہر مومن کے دل میں ایمان ہے. حالانکہ عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کروں گا. لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار، وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی. ہاں، یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے. جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے. 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا. یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دو. جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے ایک دوست کو، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ دوہراؤ، کیا کہا؟ کہ یا اللہ، میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب، ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکا. ایک دیانت ہے
جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف بس تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو دکھ درد بھرا بول نہ سنا دینا کہ ساری رات تڑپتے گزر جائے، پردے ڈالنا، لوگوں کے عیب چھپانا اللہ تمہارے چھپائے گا، لوگوں کی کمیاں چھپانا اللہ تمہاری چھپائے گا۔ مجھ سے پہلے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، آسان کام۔ جب گناہ ہو توبہ کرو، صاف معاف، جب گناہ ہو توبہ کرو معاف۔ اور پھر رحمت اس کے علاوہ، رحمت اس کے علاوہ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنا ہے۔ ایک تو کہ اللہ جہنم قیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے، پھر آگے جائے گا، پھر دیکھے، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا۔ ہاں بھائی تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھنے رہے ہو جہنم ہے؟ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال آیا آج ہی تیری مان لو، شاید تیری رحمت میرے پر متوجہ ہو جائے۔ کہا اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا، کوئی نہیں آ جا، تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گل میں نے بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک 50-50، 40-40، 100-100، تو اللہ کہے گا 101 کر دے جنت، 51 کر دے جنت۔ مثال عدد میں مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آمنا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ میں تمہیں جنت دے دینا۔ وہ یا اللہ ایک تو میں نے لب جانی، وہ اپنی اماں ابا چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں، کہنا بابا نا کی پتا اساں اسے ایک تو تھوڑ جاوی، کیا پتا ساڑی وہ ایک تھوڑ جاوے، عزیزہ نہیں دین دے، عزیزہ نہیں دین دے، کہے گا ہائے میں مر گیا۔ تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کیوں ہے کہ ایک نیکی تو مار کھا گیا، کہے گا موجاں کر تیرا کام بن گیا، کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ایک کو تو لے جا، میرے کڑے کم تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی اگے نہ ہوئے تامی اگے، یا تو لے جا۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے، یار میرا کم بن گیا، اور کیسے بن گیا؟ کہا وہ کہتا میں دیتا ہوں، کہا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے گا۔ ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ کہ جی دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہے ہو؟ کہ یا اللہ میرے کسی کام کی، میرے لیے تو تیرا میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو؟ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت۔ اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے، گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے۔ یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے۔ لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی، سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر، سب سے آسان کام۔ چونکہ اللہ اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا، کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے، سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے، کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے، اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں، تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں، اثر سے پاک ہے۔ لہذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر، اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔
اتنا بھی نہیں کہتا اوے دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں کرو، اتنا بھی نہیں کہتا، اوے پھر کرو گے، جاؤ معاف کرو، جاؤ معاف۔ یہ آپ راڈ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ٹوٹ جائے کئی جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر بڑا پینٹ کریں اور صاف صوف کریں تو نظر آئے گا دور سے ایک ہی راڈ ہے، لیکن جب یوں دیکھیں گے یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ میری بات ٹھیک ہے نا؟ یہ کپڑا پھٹ جائے، جتنی بھی باریکی سے رفو کریں، یوں کر کے دیکھیں گے نظر آئے گا۔ ان استقالنی اکلت لہ، ان استقالنی اکلت لہ، میرا بندہ میری بندی گناہ کا برتن، نیکی کا برتن توڑ دیا، توبہ کا برتن توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، 1,00,000 دفعہ توڑا، 1 کروڑ دفعہ توڑا، آجا۔ کیسے جوڑتا ہوں؟ کیسے جوڑتا ہوں؟ کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے، لیکن میں جب تیری توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا، لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں، یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ چکنا چور پیالہ۔ بھائیو، اللہ بڑا مہربان۔ یہ ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے۔ میرا اللہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں، میرا اللہ اللہ ہے۔ مجھے ایک اینکر نے لیا فون پر کہ مولانا آپ اتنا زیادہ چھوٹ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کرنے والی بات ہے۔ آپ کا کوئی امپلائی ہو، آپ اس کو 2-3 دفعہ معاف کرنے کے بعد رکھیں گے؟ میں نے کہا میں تو پہلی دفعہ ہی نکال دوں گا، میں تو 2-3 دفعہ کا انتظار نہیں کروں گا، میں تو پہلی دفعہ نکال دوں گا۔ لیکن مجھے تمہاری بے وقوفی پہ حیرانی ہو رہی کہ تم نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا۔ طارق جمیل تو بیٹے کو نکال، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ جو تم مولوی بننا تو میرے گھر جو نکل جا۔ انسان اور اللہ کو ایک کر رہے ہو؟ انسان تو کم ظرف ہے، وہ تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ اللہ ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اس اللہ کو انسان سے ملاتے ہو کہ تم ہی نہیں معاف کرتا تھے، اللہ کے میں کرے گا؟ اے ہے، ارے اللہ ہے ہی معاف کرنے والا، اللہ ہے ہی معاف کرنے والا۔ اب توبہ تو کرو، توبہ بھی نہ کرو کہ اللہ معاف کرے گا تو حسین یزید کو برابر کر دے۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں اور ہم سے بڑھ کر خطاوار کوئی نہیں۔ جب خطا ہو توبہ کرو، جب خطا ہو توبہ کرو، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن آئے گا اللہ تمہیں توبہ پہ پختہ کر دے۔ تمہاری ندامت کا آنسو تمہارے سجدوں سے اللہ کو زیادہ پسند، تمہاری ندامت کی ہائے
تمہارے تکبر کی عبادت سے اللہ کو زیادہ پسند ہے، تمہارے گناہوں پہ پشیمانی جو تمہارے عجب کی عبادات سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو بھائیو بہنوں، توبہ کریں، توبہ کریں۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ فرائض پورے کرو، اللہ کے بندوں سے تعلق اچھا کرو، کسی سے لڑو نہیں، کسی سے قطع تعلق نہ کرو، کسی سے بول چال بند نہ کرو، کسی کی نفرت دل میں نہ پالو، کسی کا بغض دل میں نہ پالو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو اس کی؟ تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنی سی بات اگر آپ نے دل سے کہا ہے، مستورات نے آپ نے، میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، میری شارک سے زیادہ قریب ہے، آپ سب کے سب گناہ معاف ہو چکے۔ ایڈا سوکھا کام ہے، سارے معاف ہو گئے۔ یہاں سے اٹھ کر کوئی کرو گے تو شروع ہوگا۔ یہاں آتے ہوئے جو لائے تھے تمہارے 3 بول پر اللہ نے دھو کے باہر پھینک دی۔ تمہاری یہ کاپی لیفٹ، یہ ادھر والا فرشتہ فارغ ہو گیا ہے، ساری کاپیوں دی ویلی ہو گئی ہے۔ میرا رب اس طرح اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور اس طرح دھوتا ہے۔ تو سب نے توبہ کر لینا انشاءاللہ۔ درشی پڑھ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہم اغفر لها ورحمها وتجاوز عنها وابدلها دارا خیرا من دارها ومالا خیرا من مالها واہلا خیرا من اہلها ونقها من الخطایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت عالم به منها إنك أنت الغفور الرحيم۔ یا اللہ، اے مہربان اللہ، تم نے ہمارے لیے موت مقدر کی ہے، اور مرنے والا جس سے تو راضی ہو وہ کامیاب ہے، جس سے تو ناراض ہو وہ ناکام ہے۔ یا اللہ، ہم پوری دھرتی میں زیر زمین سونے والے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دے اے مالک۔ اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک دن ان آنکھوں نے بند ہونا ہے، اس بولتی زبان نے خاموش ہونا ہے، یہ کانوں کے ٹیلی فون کٹیں گے زبان کا۔ یا اللہ یہ بول، یا اللہ مٹی میں مٹی ہوگا اور ہمارے وجود میں مٹی ہوں گے۔ میرے مالک، جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمیں ایسے نہ بلانا کہ تو ہم پہ ناراض ہو چکا۔ ہم تو دنیا کے طاقتوروں کی ناراضگی پر پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ان کی طاقت سے ڈر لگتا ہے۔ تیری طاقت کو تو زوال نہیں، تیری شہنشاہی کو تو زوال نہیں، اور ہم تیرے بڑے حقیر سے بندے اے میرے مالک تیرے شکر میں کہتے ہیں، کبھی گناہ کر کے اے میرے مالک دلیری نہیں دکھائی، ہمیشہ پشیمانی ہوئی، ہمیشہ یا اللہ ندامت کے آنسو، کبھی خلوت میں کبھی جلوت میں تیری منتیں کرتے رہے، لیکن میرے مالک ساری کوششوں کے بعد ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے۔ اے میرے مالک تیرا احسان ہے، تو نے ستاری کا موم کیا ہے، نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، گناہ کر کے نادم ہوتے ہیں، لیکن یا اللہ ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگی کے دن رات ایسے ہوں کہ کوئی گناہ کا داغ نہ ہو۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکا، اس پر ہمیں تیری رحمت کی آس ہے کہ تو خود کہتا ہے کہ جتنی دفعہ معافی مانگو کہ میں معاف کر دوں گا۔
میرے مالک دنیا تو بہت جلدی جہنم کے فتوے دے دیتی، بہت جلدی کفر کے فتوے سنا دیتے ہیں۔ یا اللہ دنیا کے تنگ دل اور کم ظرف انسان تو بڑی جلدی جہنم کے فتوے دیتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں، لیکن ہمیں تیری رحمت کی آس ہے۔ تو بہت کریم، بہت کریم، بہت کریم ہے۔ کوئی لفظ نہیں تیری رحمت کو بتانے کے لیے، کوئی تعبیر نہیں تیری رحمت کو بتانے کے لیے۔ یا اللہ ہم نادم بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تو ناراض ہو چکو۔ اس دل کو تیرا عرش بنانے کے لیے ساری زندگی کوشش کی، لیکن میرے مالک ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس دل کو تیرا عرش نہ بنا سکے۔ یہ مخلوق کی محبت سے گندہ ہو کے، یہ مال کی محبت سے گندہ ہو کے، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تو ہمارے دل کو دیکھ کر کہیں مردود کر دو۔ تیری یہ آیت بڑا تڑپاتی بھی ہے، رلاتی بھی ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صرف تمہاری نمازیں تبلیغ نہیں دیکھوں گا، تمہارے دل کے جذبے دیکھو، تمہارا دل کھول کے دیکھو۔ اے میرے دل میں تو کالی رات ہے یا اللہ، غلاظت ہی غلاظت ہے۔ تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ یہ گندے دل ہمیں تیری بارگاہ سے مردود کروا دیں۔ ہمیں ایسی موت دینا کہ تو ہمیں مل کے خوش ہو رہو، ہم تجھے مل کے خوش ہو۔ اے میرے رب ہمیں ایسی واپسی دینا، ہمیں ایسی واپسی دینا کہ جیسے یا اللہ مسافر گھر کو واپس آتا ہے، ہمیں ایسی واپسی نہ دینا جیسے یا اللہ مجرم پکڑا ہوا جیل کی طرف جاتا ہے۔ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب ایک دن تیرے پاس پہنچنے والے ہیں۔ وہ معصوم بچے ہیں، یہ وہ 80 برس کے بوڑھے ہیں۔ یا اللہ موت تو پیچھے لگی ہوئی ہے، اور تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے تیری رحمت اور قدرت کا واسطہ ہمیں مجرم بن کے واپس نہ کرنا، ہمیں ذلتوں کی موت سے بچانا، ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچانا، ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا۔ اے میرے مالک میدان معاشر کی سختی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، خالی جھولی ہے۔ تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے، ان کی دعاؤں کا آسرا ہے، یا تیری رحمت کا آسرا ہے۔ میرے مالک تو میدان معاشر میں جب جنت جہنم کو بلائے گا تو پھر ایک اعلان کرے گا، تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، اپنے نیک بندوں کے پیچھے کہیں کھڑا کر دینا۔ ہم بڑے شرمندہ ہیں میرے مال، تیری عزت کی قسم بہت شرمندہ ہیں، بہت شرمندہ۔ ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر، درگزر فرما، اس سارے مجمع کو معاف کر، ان خواتین کو، ان مردوں کو، ان بچوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں ہمارے اپنا بنا لے، اس دل میں تو بس جا۔ یا اللہ اس دل میں اپنے نبی کی محبت کو بسا دے، اپنے حبیب کی محبت کو بسا دے، اپنی محبت بسا دے، اپنی محبت بسا دے، اپنا تعلق بسا دے، اس دل کو اپنا عرش بنا دے۔